ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، 157 سے چلیں پیچھے والے پڑھ لیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر رحمتیں اور برکات ہوتی ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ان کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے، صبر کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب کا آغاز فرمایا تو انہیں شروع میں ہی یہ بات واضح کر دی۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ کب نازل ہوئی سورت؟ مدینہ کا ابتدائی دور۔ اللہ کے رسول ایک جماعت کو وہاں سے لے کر مدینہ آئے ہیں، اور مدینہ میں انصار ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اسلام کو قبول کیا۔ ابھی اسلام کے اندر وہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، ان کا یہ ٹائم پیریڈ اب سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اس رکوع کا آغاز جو ہوا، شروع میں ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ اب کن دو چیزوں کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ بڑی کٹھن منزل ہے آگے، کوئی آسانیاں نہیں ہیں، مشکل راستہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ یعنی پہلے قدم پر کون سی بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جان تو دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا جناب؟ یہ ایسے مراحل تو آئیں گے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے۔ ایک بہت خوبصورت شعر ہے، شرط اول قدمی نست کے مجنوں باشی، پہلے ہی قدم پر، یہ ایسی راہ ہے، ایسی راہ پہ آپ چلیں گے تو پہلے قدم پر سے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ اس طرح کی مشکلات سے تو آپ کا سامنا پیش آئے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، بس ہم لازماً آزمائیں گے بھائی تمہیں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ جو آزمائش ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ بات کی ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھ لے گا ہم اسے کیا کریں گے؟ آزمائیں گے۔ سورۃ عنکبوت کا آغاز ہے، اللہ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا تھا۔ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ تو اس لیے تاکہ اللہ علیحدہ علیحدہ کر دے کون ہے جو اپنے اس دعوی ایمانی میں سچے ہیں اور کون ہے کہ جو بس پھر جاتے ہیں اپنی باتوں سے۔ لازماً ہم آزمائیں گے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آئے تھے۔ مستھم البأساء والضراء، انہیں تکالیف پہنچی، فقر و فاقہ پہنچا، مصیبتیں آئیں، وزلزلوا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا، اتنا جھنجھوڑا گیا کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اس وقت کا رسول اور مومن پکار اٹھے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو آزمایا تو جائے گا، لازماً ہم آزمائیں گے، بالضرور ہم آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال اور جان کی کمی سے آزمایا نہیں۔ آخری جو غزوہ ہے اللہ کے رسول کی سیرت کا، آخری غزوہ کون سا ہے بتائیے؟ ہونا چاہیے آپ کو پتہ، غزوہ تبوک۔
غزوہ یہ غزوہ تبوک کن کے خلاف تھا؟ روم کے خلاف۔ اس سے پہلے جتنی بھی لڑائیاں ہیں وہ اپنے عرب کے خلاف، ہاں جی، فتح مکہ سے پہلے قریش تھے، ہاں جی، مین ٹارگٹ، تو ان کے بعد بس کچھ قبائل ہیں، غزوہ حنین ہوا، اور اصل آخری اللہ کے رسول کا غزوہ تبوک ہے، اور یہ رومن امپائر کے خلاف تھا، ایسٹرن رومن امپائر، ٹھیک ہے جناب، جو بعد میں پھر ان کا فتح ہوا، کانسٹینٹائنوپل جب فال ہوا ہے 1452 اور 53 سم تھنگ ایسا، روم کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اسے ایک اور نام دیا جاتا ہے اس لشکر کو، جیش العسرہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تنگی والا لشکر۔ کون سا لشکر؟ تنگی۔ اللہ کے رسول نے نفیر عام کر دی کہ آؤ بھائی چلو بس اب بدلہ لینے جانا ہے۔ یہ ساری صورتحال کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو اب ہر صحابی پر لازم تھا نکلنا، نفیر عام ہو گئی، اب تو جو گھر بیٹھے گا مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کے حکم کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اپنا مال لاؤ اور خود بھی آؤ۔ اور وہ وقت تھا کہ جب مدینہ کے اندر کھجور کی جو فصل ہے وہ بس تیار ہونے ہی والی تھی۔ مدینہ کے لوگ کاشتکار تھے، اور ان کی ایک ہی فصل ہوتی تھی، کون سی؟ کھجور۔ اور کھجور کا ایسا پھل ہے کہ اگر آپ اسے وقت پر نہیں اتارتے تو یہ وہاں کھڑا خراب ہو جائے گا، آپ کی وہ پوری ایک سیزن کی محنت ختم۔ اگر آپ اس بندہ ہوگا کوئی نہیں اتارنے والا تو وہ پھر سارا اگلا 6 ماہ سال جو بھی ہے ڈیوریشن پھر آپ کو فاقے کرنے پڑے۔ یہ کتنی سخت آزمائش ہے، آپ نے پورا سال محنت کی، اب جب وقت آنے والا ہے تو حکم ہے کہ بس نکلیں اللہ کی طرف سے، ضرور ہم آزمائیں گے۔ تو بس پھر جو منافق تھے انہوں نے بہانے کیے اللہ کے رسول سے کہ ہمیں بس یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، آپ اجازت دیتے گئے۔ جو ثابت قدم رہے، جو صحیح مسلمان تھے، انہوں نے لبیک کہا، اور پھر کتنا تنگی کے ساتھ یہ جیش العسرہ صحیح کہا گیا۔ ایک کھجور ہوتی تھی جس کو 2 3 صحابہ مل کے چوس کے گزارے کرتے تھے، ایک اونٹ ہے اور کتنے سوار ہیں، ایک منزل بیٹھ کے، کچھ پیدل چل رہے ہیں، کوئی ایک آدھا بیٹھ رہا ہے، بہت تنگی والا یہ لشکر تھا، جیش العسرہ اسی لیے تو اس کا نام پڑا۔ ضرور ہم آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری کن کے لیے؟ صبر کرنے والے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اور یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ ہم نے کس کے پاس چلے جانا؟ اللہ ہی کی طرف چلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے شیخ فخر الدین عراقی کا، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، کہ یہ اللہ نہ کرے کہ دشمن کا ایسا نصیب ہو کہ تیری تلوار سے ہلاک ہو، تیرے دوستوں کے سر سلامت ہے تو خنجر آزمائی کا شوق کرتا ہے، سر دوستاں سلامت کے، جو بھی مصیبت آئے ویلکم ہے اللہ کی طرف سے، ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ یہاں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو مصیبت آتی ہے کسی بھی انسان پر اس دنیا کی زندگی میں، بھلے وہ کسی انڈیویجول پر ہو، بھلے وہ لارج سکیل کسی بھی جگہ پر زمین میں وارد ہو جائے، کوئی زلزلہ، کوئی اور اسی طرح کی آفت آ جائے، تو اس کا سبب، اس کی وجوہات 2 میں سے کوئی ایک ہو سکتی۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کسی بھی مصیبت آنے کی کہ یہ میرے اور آپ کے کرتوتوں کی کمائی ہے۔ کوئی مصیبت اگر ہم پہ آئی تو پہلا سبب کیا ہے؟ کہ ہمارے اعمال کی یہ سزا ہے۔ قرآن مجید سے اس کے ثبوت ملتے ہیں، کتنی ہی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو ہائی لائٹ کیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ پہنچا ہے تمہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ تو پھر ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے اوپر مصیبت آئی وہ یہ سمجھے کہ یہ اس کے اعمال کی وجہ سے۔ وہ کس چیز کو دیکھے؟ اب اپنے اعمال کو دیکھے، کوئی چیز خلاف شرع چل رہی ہے تو اس کو ذرا صاف کرے، اپنے آپ کو پیور کرے، اور اگر وہ پہلے سے ہی بحمد اللہ تعالیٰ کی کوشش کرتا ہے اتباع کرنے کی، پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو پھر دوسرا سبب یہ وہ آزمائش، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس پر سوائے صبر کے اور کچھ نہیں۔ اسلام کے اندر جو بھی مصیبت آپ کو آن پہنچتی ہے اس میں یہ 2 میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور اگر آزمائش ہے تو بس صبر کیجیے، اور بلکہ صبر بھی
عظیم لوگ تو وہ ہوتے ہیں، نیک لوگ، جو مقام صبر کو مقام شکر بنا لیتے ہیں کہ جو آیا ہے یہ بہتر تھا، اللہ نے جو ہمارے لیے پسند کیا وہ بیسٹ پلانر ہے، ہم اس کی پسند پہ کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ جو اس نے میرے لیے پسند کیا میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا، میں راضی ہوں، جو اس نے کیا بس ٹھیک ہی کیا، شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہر حال میں۔ اولئک علیہم، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکات ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا، میں اس لیے آگے پڑھ رہا تھا کہ یہ آیت کیوں چھوڑ دی، تو پچھلے مضمون کے ساتھ تھی صبر والے، آگے ایک نئی کچھ بات ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ صفا مروہ آپ سارے جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ ادھر یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ صفا کا تو مقام ویسے بہت واضح ہے کہ یہ وہ پہاڑی ہے جس میں اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر اپنی پورے قبیلے کو دعوت دین دی تھی، جب آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ آگاہ کیجئے، تو آپ کس پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے؟ صفا پہاڑی پہ آپ نے ندا لگائی تھی، جس میں ابو لہب نے پھر انکار کیا تھا۔ صفا مروہ آپ سعی کرتے ہیں، ان کے درمیان چلتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شاعر کا مطلب ایک ایسی چیز جو شعور دے، جو شعور بخشے۔ تو اس دنیا میں، اس روئے ارضی پر کئی ایسے مقامات ہیں کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کی نسبت ہے اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ، کوئی نیک لوگوں کے ساتھ، کوئی اولیاء کے ساتھ، تو وہ چیزیں شعور بخشتی ہیں، چیزیں یاد دلاتی ہیں، کس کی؟ اللہ کی۔ تو صفا مروہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو بس جو شخص حج کرے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں اس پہ، ان دونوں کا بھی وہ طواف کر لیا کرے۔ ومن تطوع خیرا، تو جو کوئی ایڈیشنل نیکی کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا جان بوجھ کر، فإن اللہ شاکر علیم، تو بلا شبہ اللہ تو بڑا قدردان ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ کسی کی اضافی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، وہ تو علیم ہے۔ اور شاکر کا لفظ بھی سمجھ لیں، جب اس کی نسبت ہو کسی انسان کی طرف تو ترجمہ ہوتا ہے احسان مندی کا۔ آپ اگر کسی کا شکر کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ اس کا احسان مان رہے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت ہو اللہ کی طرف تو مطلب قدردانی کرنا۔ اللہ شاکر ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ چیزیں ضائع نہیں کرے، علیم، اور اسے پتہ ہے۔ کچھ پوچھنا جی؟ ہاں جی، بالکل ایسا۔ فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ اس کا طواف کر لیا کرے، اضافی کر لیں۔ اب مجھے اس کے مناسک کا مکمل پتہ نہیں ہے، کیوں میں نے حج کیا نہیں ہے، کیا میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے مناسک کا اتنا پتہ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے جس نے کیا ہوگا اس کو صحیح پتہ ہوگا، یا جو صحیح عالم ہوگا جس کو مناسک کا صحیح، تو اس میں تو یہ الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا۔ یہ حج کے اور عمرہ کے مناسک میں مائٹ بھی پاسبل کہ اس کا پارٹ ہی ہو، تو میرے علم میں اس وقت نہیں۔ ومن تطوع خیرا، تو جو کوئی بھی اضافی نیکی کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپا لیتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے اتارا، من البینات والہدا، بینات میں سے، واضح دلائل میں سے، والہدا، اور ہدایت، واضح دلائل اور ہدایت جو ہم نے نازل کی، اس میں سے جو لوگ چھپا لیتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے تو لوگوں کے لیے اسے ایکسپلین کر دیا کتاب میں، اور وہ لوگ اسے چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ یہ کن کا ذکر ہے؟ یہ یہود کا ذکر ہے کہ ان کی کتاب میں، تورات کے اندر ہم نے واضح مینشن کر دی تھی یہ باتیں،
بینات، واضح دلائل دیے تھے، ہدایت ان کو پرووائڈ کی تھی تورات کی شکل میں۔ اب انہوں نے کیا کیا، بعد اس کے کہ چیزیں ہم نے واضح کر دی انہوں نے چھپا لی، اپنی عوام کو بھی نہیں بتا رہے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی طرف سے بھی لعنت۔ وہ جیسے جو بھی اب جیسے ہم محاورے میں نہیں کہہ دیتے ہر کسی کی لعنت ہو، لعنت کو ہم کس طرح سے، لعنت اس طرح سے کہ ایک حد پہ تو اس کا کانٹیکسٹ وہی ہے جو ہمارے ہاں سوسائٹی میں استعمال ہوتا ہے۔ ملعون وہ ہوتا ہے کہ جس پہ اب انگلش میں لفظ کرس بولا جاتا ہے، ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اب جس کو لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اسے اپنے رحمت سے دور کر دیتا ہے، ہاں رحمت سے دور کر دے، اور یہی کہ یہ لعنت ہو تم پر، کہ مطلب اللہ کی طرف سے تم پر یہ لعنت ہو، کا مطلب تم پہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ابلیس کو ہم کیوں کہتے ہیں ملعون؟ اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اسے امید ہی نہیں۔ بلکہ ہم دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ابلیس کا مطلب ہی ہوتا ہے مایوس ہو جانے والا۔ اب وہ کس چیز سے مایوس ہے؟ اللہ کی رحمت سے۔ تا قیام قیامت تک اسے اللہ نے مہلت دی ہے، لیکن اب وہ دوبارہ وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ معافی مانگ لے اور اللہ اس پہ کیا کر دے، رحم کر دے اور وہ اپنا جنت میں داخل، ایسا نہیں ہوتا، وہ مایوس ہو چکا اللہ کی رحمت سے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ لوگ، ابھی تو وہ چھپا رہے ہیں، ان میں سے مگر وہ لوگ کہ جو پھر کیا کر لیں، توبہ کر لیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، اپنا رویہ درست کر لیں، وبینوا اور جو چھپایا تھا وہ واضح کر دیں، ہاں جی، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ میں جن کی توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اچھا، اس لفظ کو پہلے ہم نے ایکسپلین کبھی نہیں کیا، تھوڑا سا اسے بھی سمجھ لیں۔ دیکھیے تواب کا جو لفظ ہے، تاب یتوب توبن، آب یعوب اوبن، تواب یا اواب، اس کا لفظی مطلب ہے لوٹنا۔ کیا مطلب؟ لوٹنا۔ اگر انسان توبہ کرے گا تو انسان لوٹ آئے گا۔ کیا مطلب ہو گیا؟ کہ انسان وہ جو سیدھی راہ سے دور ہٹ گیا تھا وہ دوبارہ لوٹ آیا اسی راہ کی طرف، اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے کہ مطلب اللہ لوٹ آتا ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی جب انسان دور ہو گیا تھا اللہ کے راستے سے تو اللہ بھی اس سے کیا ہو گیا تھا؟ دور ہو گیا تھا۔ جب انسان لوٹ آیا تو اللہ بھی اپنی نظر شفقت کے ساتھ لوٹ آتا ہے۔ جب ہم انابت و استغفار کے ساتھ دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے زبردستی اللہ نہیں ہدایت اور محبت دیتا کہ آپ ادھر بھاگتے رہو اللہ پیچھے پیچھے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے منہ موڑ لیا، اللہ کہتا ہے چلو بھائی ادھر چلے جاؤ، پھر آؤ گے، ہم ہیں منتظر، ہم ہیں جب تک موت نہیں آ جاتی یا تمہاری یہ جان نکلتے نکلتے جسم سے غرغرہ تک نہیں پہنچ جاتی، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے، لوٹ آنا ہم بھی۔ بلکہ وہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، خوبصورت حدیث ہے کہ انسان اگر میری طرف بالش ہاتھ پر لوٹتا ہے تو میں بالش پر لوٹتا، ایک ہاتھ آتا ہے تو میں انسان چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، اللہ منتظر ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ تو یہ تواب انسان بھی ہے، تواب اللہ بھی ہے۔ انسان کے لیے تواب آئے گا تو مطلب وہ جو بری راہ پہ چل پڑا تھا وہ اسے چھوڑ کر اچھی راہ کی طرف لوٹ آیا۔ اللہ تواب ہے تو اللہ نے جو اس سے نظر شفقت ہٹا لی تھی، اللہ اس نظر عنایت کے ساتھ دوبارہ اس پر لوٹ آیا۔ جی، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار، کس حالت میں مرے بھائی؟ وہ کافر تھے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی لعنت، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور انہیں کوئی وہاں ڈھیل مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ لا الہ الا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی تمہارا الہ
نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا۔ ان لفظوں کی پہلے وضاحت کی ہم نے سورۃ فاتحہ میں، الرحمن الرحیم کی، اس طرح نہیں کی۔ اچھا سمجھ لیں کہ یہ جو دونوں لفظ ہیں رحمان اور رحیم، ان کا جو روٹ لیٹرز ہیں، ان کا جو اصل مادہ جس سے یہ لفظ نکلے ہیں وہ کون سے ہیں؟ رحم، راحہ اور میم، رحم سے یہ دونوں لفظ بنے، مادہ اس کا کیا ہے؟ رحم کرنا۔ پھر ان دو لفظوں کا کیا مطلب ہوا؟ دونوں کا ترجمہ ہی ہم یہ کریں رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، اچھا وہی مفہوم ہی ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں مہربان ہے اور رحم، بات تو وہی ہے، لیکن اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا۔ رحمان یہ جو لفظ ہے عربک کے پیٹرن فعلان پر آیا ہے، فعلان یہ عربی کے اندر پیٹرن ہے نا جن پہ لفظ آتے ہیں، تو فعلان ایک ایسا پیٹرن ہے، اس پہ جب کوئی لفظ آئے گا تو اس کے مطلب کے اندر شدت پائی جاتی، زیادتی پائی جاتی، یہ مبالغے کا پیٹرن ہے۔ جب اس پیٹرن پہ لفظ آئے گا تو اس کے میننگ میں کیا آ جائے گا؟ شدت، ایگزیجریشن آ جائے گا، مبالغہ آ جائے گا، زور۔ جیسے میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں، ہم لفظ بولتے ہیں عربی کے اندر انا عطشان، انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ انا جوعان، بہت بھوک ہے، I'm starving at the moment، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ یا اسی طرح لفظ بولا جاتا ہے ہیجان، کیا؟ ہیجان، ہیجان کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ جوش کسی چیز میں، کیفیت آ جائے وہ بہت زیادہ جذباتی۔ اب اسی وزن پہ لفظ آیا ہے رحمان، تو اس کا سمپل اگر کریں رحم کرنے والا تو پھر مزہ نہیں، پھر کیا فائدہ ہو؟ اللہ رب العزت جو اس لفظ کو فعلان کے وزن پر لائے ہیں، آپ اگر اس کا ترجمہ اس طرح نہ کریں تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا، پھر اس بات کو آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، اس کی رحمت کرنے کی جو صفت ہے وہ ایک جوش مارتے کس کی طرح ہے؟ سمندر کی طرح، ٹھاٹھے مارتا سمندر، اس کی رحمت یوں جوش مار رہی ہے، وہ رحمت کرنے کے لیے بے چین ہے، بے تاب ہے، منتظر ہے۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور دوسرا لفظ کون سا؟ الرحیم، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ رحم کرنے والا، لیکن یہ عربک پیٹرنز کو دیکھیں تو یہ فعیل ان کے وزن پر ہے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور جو اس پیٹرن پہ لفظ آتے ہیں ان کے میننگ کے اندر ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک دوام ہوتا ہے، ایک ہمیشگی ہوتی ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا، ہمیشہ۔ تمہارا الہ صرف وہی ایک الہ ہے، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، اور وہ اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہے، اور اس کی یہ کیفیت ہمیشہ رہتی ہے، اس میں کمی۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں، مثلا کوئی ایک بس، پیسنجر بس، وہ جا رہی ہے، راستے میں اس کا حادثہ ہو گیا، اب اس میں اوور ٹرنڈ، بس الٹ گئی، کچھ اس میں تھے پیسنجر جو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے کہ جو لیٹی پڑی ہے مردہ حالت میں، اور بچہ اس کی چھاتی سے لپٹا ہوا اسے بلا رہا ہے ماں کو۔ اچھا اب میں دیکھوں گا، آپ دیکھیں گے، ہمارے دل میں اس بچے کے لیے کیا آئے گا؟ بڑا رحم آئے گا۔ اور کوئی ہم میں سے ایسا بھی ہوگا جس کے دل میں اتنا رحم آئے گا کہ وہ بچے کو، اب اس کو میں لے جاتا ہوں، بیچارہ پتہ نہیں کیسے، اب وہ اس کی کفالت میں کرتا ہوں، اور دل میں آ جاتی ہے بات کہ اب یہ کیسے بچہ، کیسے کیا، آپ اسے گھر لے گیا کوئی، پہلے 1 2 3 4 دن تو بڑا رحم رہے گا اس پہ، لیکن ہفتہ 1.5 2 3 گزریں گے تو پھر اس کا طرز عمل بدلنے لگے، وہ تو اپنے بھی گھر 4 پہلے بچے تھے، 5واں بچہ اور، تو پھر اس پہ وہ اس طرح کا معاملہ۔ کیوں یہ اس طرح کی رحمت نہ رہی اس کی جو شروع میں تھی؟ کیونکہ وہ رحیم نہیں ہے، اس کی وہ صفت میں ہمیشگی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہے، اور وہ صفت اس کی ہمیشہ اس کے اندر موجود ہے، اس میں کمی نہیں آتی۔ یہ میں اور آپ ہیں جن کی صفات میں کیا ہو جاتی ہے؟ کمی۔ اللہ رحمان ہے، اور رحمان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ رحیم ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ان فی خلق السماوات، اچھا یہ اب بڑی خوبصورت آیت آ گئی ہے کہ اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے عنوان دیا ہے اس آیت کو آیت الآیات،
عربی میں آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ یہ ایسی آیت ہے جس میں اللہ نے بہت ساری نشانیاں اکٹھی کر دی، اتنی نشانیاں قرآن مجید کی اور کسی آیت میں ایک ساتھ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جناب، آیت الآیہ، کتنے فینومینا آف نیچر جو اللہ نے یہاں گنوا دی ہیں اکٹھے، اور کہیں نہیں۔ ہاں متفرق جگہوں پر ہیں، ان کو ذرا دیکھیے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پچھلے رکوع کے آغاز میں کہ اب جو سورۃ بقرہ کے 22 رکوع آ رہے ہیں، ان کے اندر 4 مضامین ہیں جن کی ہاریزونٹل ترتیب ہے، 4 لڑیاں ہیں گویا کہ خوبصورت مضامین کی، جن کو آپس میں بٹ کے آپ نے رسی بنا لی ہے۔ ٹھیک ہے نا جناب، اور اس 4 رسیوں کی، لڑیوں کی بنتی کے اندر کہیں نہ کہیں خوبصورت کیا آ گئے ہیں؟ پھول آ گئے ہیں، بڑی بڑی آیتوں کے۔ ان میں سے یہ ایک آیت ہے، بڑی آیت ہے۔ اسی طرح آگے آیت البر آ جائے گی، آیت الکرسی آ جائے گی، اور لمبی لمبی آیتیں آئیں گی آگے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، آسمان اور زمین کی پیدائش، کتنا بڑا فینومینا ہے۔ آپ دیکھو آسمان، کبھی میں نے غور کیا؟ بہت مشکل ہے یہ میں اور آپ نکلیں دن رات اسی میں نہیں ہم گزارتے، یہی آسمان ہے، یہی زمین ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے دیکھا ہو اللہ کی کاریگری کو اپریشیٹ کرنے کے لیے؟ بڑے سول انجینئرز ہوتے ہیں، بلڈنگ سٹرکچر، یہ کبھی کسی نے ایسی چھت بنائی؟ کبھی اپریشیٹ کریں، اس کو دیکھیں تو صحیح، کبھی غور کریں، وہ افق سے لے کے وہ کس ہورائزن سے وہ کہاں تک، وہ پتہ نہیں۔ اب یہ ہماری تو زمین ہے نا، آپ جانتے ہیں یہ ایک راؤنڈ ہے، ہاں، تو یہ پوری سپیس، اس کے اوپر آسمان تو یہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آسمان صرف ارتھ کے اوپر ہے، باقی سپیس کے اوپر نہیں ہے، تو یہی آسمان۔ کیسی خوبصورت چھت، اور پھر بغیر ستونوں کے کھڑی۔ اللہ چاہے ایک دو مقامات پہ اللہ نے یہ بھی کہا خلق السماوات بغیر عمد، ہم نے بغیر ستونوں کے بنائے، دیکھتے نہیں ہو تو یہاں پھر وہی بات، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، یہ پہلی چیز۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، یہ صبح کا آنا، یہ شام کا آنا۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ زمین ساری سوئی پڑی ہوتی ہے، سورج آتا ہے سب کو جگا دیتا ہے، اٹ اویکنز دی سلیپنگ ارتھ۔ کتنا خوبصورت وہ نظارہ ہوتا ہے۔ مجھے شعر یاد آ رہا ہے جوش ملیح آبادی کا کہ ہمیں سے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، کہ حق موجود ہے، اس کے ثبوت کے لیے اگر رسول نہ بھی آتے تو یہ صبح کا ہونا یہ معجزہ ہی کافی تھا کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے یہ سارا نظام چلا رکھا۔ جی، والفلک التی تجری والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی، یا آج کل تو آپ جہاز کہیں گے بڑے بڑے، اور وہ جہاز جو سمندر میں چلتا ہے، بما ینفع الناس، ایسی چیزیں لے کر کے جو لوگوں کو کیا دیتی ہے؟ نفع دیتی، کارگو لے کے، تجارت کا سامان ہوتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے مبارک پانی، بارشیں برستی ہیں، فاحیا بہ الارض، اور پھر وہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بعد موت، یا اس کی موت کے بعد۔ تم دیکھتے ہو علاقہ یہ سڑا ہوا ہوتا ہے، بنجر، بہت عرصہ بارش نہیں ہوئی، اور بالکل اوپر زمین پہ کچھ نظر نہیں آتا، بارش برستی ہے، نیچے سے زندگی نکل آتی، روئیدگی نکل آتی، مردہ موت، زمین زندہ ہو جاتی۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے پھیلا دیے ہیں اس زمین کے اندر چوپائے، جانور۔ وتصریف الریاح، اور یہ ہواؤں کا جو ہے چلنا پھرنا، آج کل تو پچھلے 4-5 دنوں سے بہت ہوا چل رہی ہے ادھر، یہ جو ہواؤں کا ہیر پھیر ہے، کبھی پورب سے آ رہی ہے، کہیں پچھم سے آ رہی ہے، کہیں اتر سے چل رہی ہے، کہیں دکن سے چل رہی ہے، یہ ان سے یہ ہواؤں کا ہیر پھیر۔ بس جی کچھ پوچھنا جی؟ دابہ، چوپایا، 4 پاؤں پہ چلنے، چوپایا۔ ہاں جانور، اس میں جانور آتے ہیں، یہ دابہ کا جو لفظ ہے یہ جانور کے لیے آتا ہے، پلانٹ کنگڈم اس میں شامل نہیں۔ انہوں نے جاندار لکھ دیا، نہیں اس میں پلانٹ کنگڈم اس میں شامل نہیں۔ اس کو میں دیکھ لوں گا مزید، نہیں جانور، دابہ، اس میں پلانٹ کنگڈم نہیں ہے۔ ہاں میں اس کو دیکھ لوں گا، میں یہ بھی دیکھ لوں گا، اور وہ بھی میں دیکھوں گا کہ حج کے مناسک جو آپ کہہ رہے تھے، میں وہ بھی آپ کو بریف کروں گا اس میں تو جی جی جی
ایسا ہی ہے، بالکل 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 ٹھیک، بالکل نہیں۔ اس میں جو ہے نا، اس وقت تک میرا جو بڑا ناقص سا علم ہے، اس میں دابہ جو ہے عربی میں چوپائے کو کہتے ہیں، چوپائے سے مراد جانور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو مزید ہم دیکھ لیں گے، یہ وہ آیا ہے نا 12ویں سپارے کے شروع میں بھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ایک اور حدیث بھی ہے، قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا، دابہ، اس کے لیے بھی لفظ وہی آیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے، ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا۔ تو عربی لغت میں یہ لفظ ہے، یہ اس میں دابہ آتا جانور کے لیے، لیکن میں اس کو مزید دیکھتا ہوں اس میں۔ جی سر، والسحاب المسخر بین السماء، اور وہ جو بادل مسخر کر دیے گئے زمین اور آسمان کے درمیان، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے کتنے اللہ نے معجزے گنوائے ہیں، فینومینا آف نیچر، زمین و آسمان کی تخلیق، دن اور رات کا بدلنا، اور یہ سمندروں کے اندر آپ دیکھیں، پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، اس میں اندر کتنے بڑے بڑے سمندر، جہاز چل رہے ہوتے ہیں اس میں۔ اور آگے کیا تھا، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمانوں سے پانی اترتا ہے، مردہ زمین کا زندہ ہونا، جانوروں کا اس میں پھیلا ہوا ہونا، ہواؤں کا ہیر پھیر، اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا مسخر، اس سب میں کیا ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں۔ جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اچھا، جس کو ان نشانیوں کو جو بندہ دیکھے، اپریشیٹ کرے، اسے اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ اور جب اللہ کی پہچان جسے حاصل ہو جائے، اس کا عملی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، اس کا ذکر اس آیت میں، کہ جب آپ نے پہچان لیا ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کو، تو اب آپ محبت کس سے کریں گے؟ ان نشانیوں میں تو کچھ نہیں ہے، یہ سورج اٹ سیلف تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو روشن کس نے کیا؟ اللہ نے، کہ تم پوجا سورج کی کرتے ہو۔ یہ درخت جو تم دیکھتے ہو، ان درختوں کو کون بنانے والا؟ وہ تم اللہ کی تعریف کرو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تم درختوں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ ہاں جی، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل بنا دیتے، یحبونہم کحب اللہ، پھر وہ ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کا یہ ہے تقاضا، اللہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ آج کل لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں گھڑ لی ہیں، سب سے بڑی تو دولت ہے، بلکہ سب سے پہلے تو انسان خود ہے، اپنی ذات کا دیوانہ بنا ہوتا ہے، اس سے باہر جاتا ہی نہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا نہیں وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا کیا بنا لیا، معبود بنا لیا، جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، خواہش ہی اس کا الہ بن گیا۔ کچھ ہیں جو زر پرست ہیں، دولت پر، قوم پرستی، وطن پرستی، وطنیت، قوم کی خاطر کیا کیا نہیں ہو رہا، وطن کی خاطر آج کل تو یہ ہے سب سے بڑے لا۔ اور بلکہ آج کل کیا، یہ جو نیشنلزم کا کنسیپٹ تو آیا تھا یہ اقبال کے دور میں، اور اقبال نے اس کو بالکل صحیح سمجھا۔ وطنیت ایک بہت بڑا بت ہے، ایک لعنت ہے، کیا نظم ہے ان کی، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، نئے نئے بت تراش لیتے ہیں اور پھر ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ محبت کرنی چاہیے تھی اللہ سے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے، یہ بھی ایمان کی پہچان ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہمیں اللہ سے، ہمیں تو اب سب سے پہلے تو اپنی خواہش زیادہ عزیز ہوتی ہے، پھر بیوی کی خواہش عزیز ہوتی، نہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیوی کی خواہش خود سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور کچھ کو پھر آگے بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد فیملی۔ اللہ کی تو کہیں ہماری اس قطار ایکویشن میں ہی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی ذات تو ہماری ایکویشن جو لائف ہم جس طرح گزار رہے ہیں اس میں ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کے دیکھیں ظالم لوگ، کاش کے سمجھیں ظالم لوگ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو، ان القوت للہ جمیعا، اس وقت ساری قوت کس کے ہاتھ میں ہوگی، اس وقت طاقتور کون ہوگا، کاش یہ سمجھیں اس وقت جب یہ دیکھیں گے کہ تمام قوت کا مالک تو اللہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تو عذاب دینے میں بہت شدید ہے، بہت سخت۔ یہ جو آج پیسوں کے پیچھے زندگیاں گزار لینے والے، اچھا یہ اس کو نا بہت اچھی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہیپوتھیٹیکل چیزیں نہیں ہونی چاہیے، آپ گراؤنڈز پہ رہ کے کھڑے ہو کے سوچا کر، یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں نا ایسی کہ دولت پرست، زر پرست، تو یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ کون ہے، یہ ہم لوگ ہیں۔ دیکھیے 24 گھنٹے ہیں ایک دن میں، آپ کتنے گھنٹے گزارتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، کتنے گھنٹے آپ تیاری میں گزارتے ہیں، اگلی واضح ہو جائے گا اب۔ ہمارے 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے بھی ایسے نہیں نکلتے پیور، جس میں ہماری یہ سوچ ہو کہ یہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے لائیں۔ اور اللہ کے رسول کا واضح فرمانا، تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرہم، یہ درہم و دینار کے بندے برباد ہو، ہلاک ہو ان کے لیے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو سر مانیٹر کریں، اس کو تھوڑا سنبھالیں، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اسے گزارنے کی بجائے یہ ہمیں گزار کے چلی جائے جیسے کہ گزر رہا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، اکبر آبادی کا بڑا پیارا شعر ہے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، یہ رہنا تو ہے یہاں، اسی میں سے جانا ہے۔ اللہ کے رسول کے فرامین ہے، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں کیسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے، کوئی جان پہچان ہی نہیں۔ کیوں جان پہچان ابھی چلے جانا، او عابر سبیل، یا جو راہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے تھے، وہ جو اس وقت بستر تھے کیسے ہوتے تھے، کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے، اس طرح آپ اٹھے تو آپ کے جسم پر وہ نشان تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے کوئی وہ نہ بنا دیں، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا، میری تو حیثیت اس مسافر کی ہے جو بس تھوڑا درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ کے ہو، بس مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا دے۔ یہ دنیا ہمارے لیے انما الدنیا خلقت لکم، دنیا کس کے لیے بنائی گئی، تمہارے لیے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم کس لیے بنائے گئے، آخرت کے لیے بنائے۔ تو ان چیزوں کو سمجھا کریں کہ یہ ذکر ہمارا ہو رہا ہے، پھر کیا ہوگا، might be possible our hearts are moved a little bit۔ اگر ہم اسی طرح چلیں کہ یہ بس وہ باتیں ہیں لوگوں کی، لوگ ہیں اس طرح کے، ایسے ہر آیت پہ ٹھہر کے سوچا کریں کہ یہ ہم سے مخاطب۔ جی، استبرأ الذین اتبعوا، جس وقت تبرہ کریں گے، برات کر دیں گے، الذین اتبعوا، وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی تھی، لوگ پیروی کرتے، کچھ لوگ لیڈرز ہوتے ہیں، باقی دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے، تو جو لیڈرز تھے جن کی پیروی کی گئی تھی وہ برات کا اظہار کر دیں گے، من الذین اتبعوا، اپنے فالوور سے۔ قیامت کے دن لیڈرز جو ہیں وہ اپنے فالوور سے کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور اس وقت تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ آج انسان کیوں یہ سارے کام کرتا ہے، رشتوں کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، ماں باپ، بہن بھائی، یار دوست، ایسے ہی۔ قرآن میں 2 جگہ پر اللہ نے تفصیل یہ ایسی بتلائی ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو رشتوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی، 2 جگہوں پر۔ ایک سورۃ عبس میں آیا، یوم یفر المرء من اخیہ، شخص بھاگ جائے گا کس سے، اپنے بھائی سے، من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں سے باپ سے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بیوی سے، اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، بے پرواہی کا عالم ہوگا اس وقت۔ اور سورۃ معارج میں آیا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤویہ و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، کہ جو کچھ زمین میں سارا دے کے میری جان چھوڑ دو گے، کلا، ایسا نہیں ہوگا۔ وتقطعت بہم الاسباب، اس دن سارے رشتے منقطع ہو جائیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ وقال الذین اتبعوا، اور جن لوگوں نے اتباع کی ہوگی وہ کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے ایک باری پھر لوٹنا نصیب ہو جائے، ایک دفعہ ہمیں اور موقع مل جائے۔ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے پھر اسی طرح برات کر دیں گے وہاں جیسے انہوں نے آج یہاں ہم سے برات کا
اعلان کر دیا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ انہیں دکھائے گا ان کے اعمال حسرات علیہم، جو ان پہ حسرت بن جائیں، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ دنیا سے آگ سے نکلنے والے نہیں۔ یاد رکھیے گا قرآن میں یہ مقام کئی مقامات پر آیا ہے، یہ موضوع کئی مقامات پر آیا۔ اس دن لوگوں کا صرف ایک ہی پچھتاوا ہوگا، لوگوں کا صرف ایک ہی قول ہوگا کہ ایک دفعہ ہمیں اللہ کہاں بھیج دے، واپس بھیج دے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کیجیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ بھی ہے زمین میں پاک اور حلال، حلال اور طیب جو کچھ بھی ہے کھاؤ۔ یہ تم نے اپنی فضول چیزیں بنا رکھی ہیں کہ یہ اس جانور کو ذبح نہیں کرنا، اس کو ذبح نہیں کرنا، وہ اس طرح کی چیزیں کی ہوئی تھیں کچھ اہل عرب نے، کہ بعض بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے ہوئے ہیں، کسی کا کان کاٹا ہوا ہے، کسی کو کسی اور طرح سے نشان زدہ کیا ہوا ہے، یہ فلاں کے نام پہ، یہ فلاں کے نام پہ، تو وہ جہاں سے بھی کھائے پیے اسے کوئی نہیں روکے گا اس کو۔ ہاں جی، جیسے یہ ہندوؤں کے بھی، ہاں جب اس کو روکے گا کوئی نہیں تو اس کا گوشت کھانا کتنا بڑا جرم ہو جائے گا۔ جیسے مثال اونٹوں کے بارے میں تھا کہ اونٹوں کی جفتی ہو جائے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ تو بس اب اسے چھوڑ دو، اب نہ اس پہ سواری ہوگی نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا۔ نہیں، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، جو بھی ہم نے حلال اور پاک بنایا تم اس سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ حرام ہے؟ اللہ نے کیا حرام؟ اللہ نے تمہیں بتایا نہیں، خام خواہ اللہ پہ ایسی باتیں کرو۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا، وہ کیا کہتے ہیں، نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یعقلون، اچھا اپنے والدین کی پیروی کریں گے خواہ ان کے ماں باپ ایسے ہوں کہ جو بات سمجھ ہی نہ سکے ہوں، ولا یہتدون، نہ ہی انہیں ہدایت ملی ہو، پھر بھی یہ اپنے آبا کی پیروی کریں گے خواہ انہیں عقل ہی نہ ہو۔ یہ سورۃ بقرہ کے تیسرے رکوع میں ہی اللہ نے کہہ دی تھی یہ بات، شروع میں ہی۔ تیسرے رکوع کی پہلی آیت کیا تھی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، جس طرح تمہیں عقل نہیں آ رہی اسی طرح انہیں بھی عقل نہ آئی ہو، تم ان کو اپنا کیوں ان کی پیروی کو اپنے لیے کیوں حجت سمجھتے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، وہ انہیں ہدایت نہ ملی ہو، انہوں نے بات سمجھی نہ ہو، تو پھر بھی تم انہی کے ہی پیچھے چلو گے۔ ومثل الذین کفروا، اور کافروں کی مثال تو ہے کمثل الذی، اس شخص کی مانند، ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، کہ جسے پکارا تو جاتا ہے لیکن اسے اس پکار کی کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ صرف ایک ندا اور ایک دعا، دونوں کا مطلب پکار ہے، اسے صرف بس شور سنائی دیتا ہے۔ اب جیسے مثلا کوئی بکری ہے یا کوئی جانور ہے، آپ اس کو وہ روکنا چاہیں کہ فلاں کھیت میں بھائی تم نے داخل نہیں ہونا، اور بڑا اونچا اس کو لیکچر دیتے رہے، اسے کچھ سمجھ آنا ہے؟ اسے صرف کو پکار آواز سی آئے گی اس کے، ہاں کوئی کچھ آواز آ رہی ہے بس۔ یہ کافروں کی مثال ایسے ہے، میرے نبی آپ انہیں بات سمجھاتے ہیں، ان کو سمجھ تو کچھ نہیں آتی، بس انہیں لگتا ہے کوئی آواز ہے، کوئی اس طرح کا، لا یسمع، وہ نہیں سنتے، الا دعاء و ندا، ایک ندا ایک پکار ہے جو بس ان کے کانوں میں پڑ، صم بکم عمی، گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس وہ سمجھتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے، واشکروا اللہ، شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی ہی عبادت کرتے ہو تو۔ انما حرم علیکم المیت، یہ چار چیزیں اب اللہ نے گنوائی ہیں یہاں۔ اس وقت کا جو عرب کا کھانا تھا ان میں یہ چار چیزیں تھیں جن کا اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ ذکر کیا۔ یہ اوورآل ہمارے سارے کے نہیں، عرب کی جو لوگوں کی وہ تھی ایک ٹریڈیشن، اس میں چار چیزیں جو وہ کھاتے تھے اللہ نے وہ حرام کی، اور ان کا ذکر کافی جگہوں پر آیا۔ انما حرم علیکم المیت، اللہ نے حرام کر دیا تم پہ اوپر مردار، مردار کا مطلب جو خود ہی مر گیا ہو،
جو جانور خود مر گیا ہو، تم نے ذبح نہیں کیا، اس کا کھانا حرام ہے، مردار حرام ہے، مرا ہوا جانور نہیں کھانا۔ والمیتا، اور خون، وہ سوری والدم، اور خون بھی حرام کر دیا۔ اس لیے تو ہم یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم نے جب جانور ذبح کرنا ہو تو ہم اس کی گردن کو کاٹتے ہیں تاکہ اس کی یہ جو رگے جاں ہے اور دوسری جو شریانیں ہیں یہ ساری کٹ جائیں، تو اس کا جو وہ اینٹھن نہیں ہوتی، خون سارا اس کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ وگرنہ جیسے یہ دوسرے کرتے ہیں، جھٹکا کرتے ہیں، سکھ کرتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی اور تلوار ماری اور وہ گردن اتار دی بکرے کی یا کسی اور جانور کی، تو خون نکلتا نہیں ہے، جھٹکا کہتے ہیں میرے خیال سے۔ اچھا اچھا، بہرحال یہ اس طرح کا یہ جو ہے نا خون حرام ہے، خون کیا حرام۔ آپ اس طرح سے جانور کو ذبح کریں کہ اس کا خون اچھی طرح جسم سے سارا نکل جائے، یہی تو طریقہ ہمیں سکھایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے پتہ نہیں پریشر والا کیا ہوتا ہے یہ گوشت۔ وہ ذبح ہو گیا، اس کی کوئی رگے جان میں پائپ لگا دیتے ہیں شارک کے اندر، وہ پائپ کیوں لگاتے ہیں؟ اچھا، بھائی تو پھر غلط باتیں ہو گئی نا، شروع میں ہی وہ سر اپنا کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، تو وہ صحیح طریقہ تو نہ ہوا نا پھر۔ چلیں آگے دیکھیں، مردار، خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو بھی حلال کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے، کہ اللہ اکبر ہم اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں، کوئی اس پہ نام لے کسی اور کا، اللہ کے غیر اللہ کا نام لے کے جو ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ اچھا، اسی کے تابع یہ بھی آ جائے گا، جیسے یہ کلچر اب ہمارے یہاں بھی ہے کافی، کہ یہ کوئی جانور پکڑتے ہیں اور کسی آستانے پہ جا کے، کسی بزرگ کے کہیں اور جا کے، وہاں جا کے اسے کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کے تابع ہوگا، یہ غیر اللہ کے لیے ہوگا، یہ حرام ہو جائے گا۔ پوچھا جائے تو کیا یہی دیتے ہیں کہ یہ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پہ۔ بھائی جو اللہ کے نام پہ، تو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اللہ کے اپنے گھر کر لو، وہ جہاں مرضی کر لو۔ تو یہ اس طرح کی کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی بروک کسی چیز کو مقرب بنانے کے لیے۔ وہ جہاں دینا ہے وہ تو تقسیم کرنے میں مسئلہ نہیں، میں تو صرف یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں ایسی جگہ جا کے ذبح کرنا وہ اسی کے تابع ہوگا۔ فمن استر غیر، ہاں جو شخص مضطر ہو جائے، یہ چار چیزیں ہیں تو حرام، لیکن اگر کوئی شخص مضطر ہو جائے یعنی مجبور ہو جائے اتنا کہ اس کی جان پر بن آئے، تو اس کے لیے اجازت ہے دو شرائط کے ساتھ۔ کتنی شرائط کے ساتھ؟ دو، غیر باغن ولا عادن، ایک تو حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی عادی نہ ہو جائے اس کا، ٹھیک ہے بس کھانے لگ، اور دوسرا کھائے اتنا جتنے بس اس سے جان اس کی بچ جائے، بس ان دو شرائط کے ساتھ اسے یہ کھانے کی اجازت۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے عوض وہ باتیں بیچ دیتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے بطون کے اندر مگر کیا چیز؟ آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، عذاب خرید لیا مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرہم علی النار، کیا بات ہے، بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا آگ کے بارے میں، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہے، گمراہی لے رہے ہیں ہدایت دے کے، مغفرت دے کے عذاب لے رہے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، بہت حوصلہ ہے ان لوگوں کا آگ کے حوالے سے۔ کیسے ہوگا ان کا صبر کرنا آگ پر؟ فما اصبرہم علی النار، کیسے ہوگا ان کا صبر کرنا آگ پہ؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا ان کو اس وجہ سے دی گئی
اللہ نے کتاب نازل کی تھی حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو اس کتاب میں اختلاف کیا جنہوں نے، لفی شقاق بعید، وہ تو مخالفت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دشمنی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ذکر کن کا ہے؟ یہود کا ہے، جو بات چھپاتے ہیں، گواہی اللہ کی طرف سے جو ان کے ہاں موجود ہے دیتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی، حسد، بغض اور زدہ کی وجہ سے حق کو چھپائے جاتے ہیں۔ جس جی یہ آیت پڑھی جس میں مطلب وہ لوگ جو آیتیں چھپاتے ہیں، اور مطلب سر یہ ایسے لوگ نہیں ہوں جو دین کو آج کے دور میں جو ہمارے کہنے کو علماء، جس کے بارے میں پچھلے دنوں آپ نے حدیث بیان کی تھی کہ بدترین لوگ ہوں گے جن سے فتنہ انہیں سے شروع ہو کے انہیں کی طرف لوٹ جائے جی، تو کیا ان میں اس آیت میں ان عالموں کی طرف کیا ہمارا؟ دیکھیے اس میں نا یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اکثریت آج کے دور کی علماء یہ جو ہے وہ تو اسی طرف چلی گئی ہے، لیکن اب وہ نہ ہوتی تو امت کا یوں بیڑا غرق نہ ہوتا، اکثریت تو ادھر چلی گئی۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام لے کر، اب پتہ ہے کیا ہونا کیا ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، یہ تو ازہر من الشمس ہے کہ جو لوگ لیڈ کرنے والے تھے وہی لوگ کیا کرنے والے بن گئے، گمراہ کرنے والے بن گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی اعراض ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو علماء حقانیین ہیں ان سے بھی دنیا کبھی بھی خالی نہیں ہوگی۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، کرتے ہیں جو اشک سحر گاہی سے ظالم وضو۔ آپ کو انڈیویجول ایسے لوگ بھی صاحب تقوی مل جائیں گے، کبھی دنیا ان سے خالی نہیں ہوئی، لیکن اب ہم ان میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر کرنا ہو تو کلوسلی آبزرو کریں، ان کا دیکھیں، شب و روز دیکھیں، آپ کو خلوص کی بو آنے لگ جائے گی، چیزیں آپ کو محسوس ہونے لگ جائیں گی۔ باقی اب یہ اس میں ہمارے ذمے علماء کی عزت کرنا کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ علماء سو ہیں، ان کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کہیں، وہ ہاں یہ چیزیں تو اچھا اس کنڈیم اوپن نہیں، ہاں پیچھے آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اس میں یہ ایک مطلب آپ یہ طرز عمل اختیار کریں کہ یہ جو ہے نا ایمان کی کیفیت، اس کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ فرض کریں ایک عالم ایک وقت میں کوئی اس نے غلطی کر دی، اب میں اور آپ اس کو ساری زندگی نہیں بخشیں گے، یہ طرز عمل بھی اچھا نہیں ہے۔ عالموں سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ بھی کیا ہے، انسان ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اب ایک مجموعی کسی کا اگر طرز عمل ہے تو آپ اس کو دیکھ کر تھوڑا احتیاط والے روش اختیار کریں، لیکن وہ ایک ججمنٹل ہو کے چلنا نا علماء کے بارے، وہ صحیح نہیں۔ ہاں کسی بھی کوئی ایک بہت ہی ایسا عالم ہوگا جو آپ کو فیل ہو کہ شاید یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے، بعض آراء میں وہ بہت اچھی بات کر جاتا ہے۔ آپ شخصیتوں کو جج کرنے کی بجائے ان کی باتوں کو دیکھنا شروع کریں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔